السلام علیکم، ویلکم ٹو سیلف اسٹڈی اینڈ ایویلیویشن یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم اسامہ، یور یوٹیوب انسٹرکٹر۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہے، پلرز آف اسلام یا ارکان اسلام۔ اور آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ ارکان اسلام سے متعلق تمام ایم سی کیوز یا جتنے بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں وہ تفصیل سے ڈسکس کریں۔ Pillars of Islam. The five pillars are the core beliefs and practices of Islam: profession of faith, shahada; prayer, salat; alms, zakat; fasting, صوم; pilgrimage, حج۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں یا جو ارکان اسلام ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلا ہے شہادت، یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں۔ دوسرا ہے صلات، یعنی نماز۔ تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا صوم، یعنی روزہ رکھنا۔ پانچواں حج، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا۔ پروفیشن آف فیتھ، شہادہ اور شہادت. The most fundamental expression of Islamic beliefs. It simply states that there is no God but God and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his prophet. یہ اسلام لانے کے بعد جو سب سے پہلا اسلام لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ It underscores the monotheistic nature of Islam. It is an extremely popular phrase in Arabic calligraphy and appears in numerous manuscripts and religious buildings. یہ اسلام لانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا دل اور زبان دونوں سے اقرار کرنا، اور یہ بہت ہی مشہور ایک فریز ہے عربک میں، اور آپ لوگوں نے اکثر جو ریلیجیس بلڈنگز ہوتی ہیں یا جو اکثر قرآنی آیات کی طرح جو کیلیگرافی کی گئی ہوتی ہے مسجدوں میں، اکثر یہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ پریئر، صلات یعنی نماز ادا کرنا۔ 5 صلات made compulsory in 10th نبوی. Types of سنہ prayer are of 2 types: سنت مؤکدہ and سنت غیر مؤکدہ. In فجر، مغرب and وتر no change in فرض رکعت in case of قصر. 2 persons are required for a جماعت. Total numbers of rakats in فرض prayer نماز are 48. ہر مسلمان پر دن میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں اور نماز کا حکم 10 نبوی کو آیا تھا۔ سنت پریئر جو یہ سنت نماز جو ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ فجر، مغرب اور جو عشاء کے بعد وطر پڑ جاتے ہیں اس کی رکعتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا اگر انسان مسافر ہے یا نماز قصر ادا کر رہا ہے تو۔ اور جماعت ادا کرنے کے لیے، جماعت کروانے کے لیے 2 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک امام اور ایک مقتدی۔ اور دن میں 5 نمازوں کے حساب سے ٹوٹل فرض نماز جو ہوتی ہے اس کی 48 رکعتیں بنتی ہیں، یعنی فجر کے 2 فرائض، ظہر کے 4 فرائض، عصر کے 4 فرائض، مغرب کے 3 فرائض اور عشاء کے 4 فرائض۔ ان تمام فرائض کی رکعتوں کا اگر گنا جائے تو 48 رکعتیں بنتی ہیں۔ نماز خسوف از آفرڈ فار مون اکلپس. نماز کسوف از آفرڈ فار سولر اکلپس. نماز استسقاء از آفرڈ فار رین. عید نماز از واجب. نماز خسوف جو ہے یعنی خسوف کی نماز وہ چاند گرہن کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور نماز کسوف یعنی کسوف کی نماز جو ہے وہ سورج گرہن کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز استسقاء نماز استسقاء بارش کے لیے ادا کی جاتی ہے، اور جو عید کی نماز ہے یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ واجب کے درجے میں آتی ہے، یعنی عید کی نماز ادا کرنا واجب ہے۔
Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam offered Jummah prayer in first after Hijrat. Jummah prayer is Farz Salat for men and became Farz in Medina. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam offered first Eid prayer in second after Hijrat. Tahajjud means abandon sleep. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی بار زندگی میں جمعہ کی نماز ادا کی تھی وہ فرسٹ آفٹر ہجرت مطلب پہلی ہجری میں ادا کی تھی، اور جمعہ کی نماز جو ہے وہ فرض ہے مردوں کے لیے، عورتیں ظہر کی نماز ادا کرتی ہیں، اور جو جمعہ کی نماز ہے وہ مدینہ میں فرض کی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار عید کی نماز 2 ہجری میں ادا کی تھی، اور تہجد کا مطلب ہوتا ہے نیند کو ترک کر دینا یا نیند چھوڑ دینا یا نیند سے اٹھ جانا۔ شرائط نماز 7 قادہ از ٹو سٹ اسٹریٹ ان صلاۃ، قادہ از فرض، جلسہ از شارٹ پاز بٹوین 2 سجداز، جلسہ از واجب، کوما از اسٹینڈنگ اسٹریٹ ڈیورنگ رکوز۔ شرائط نماز جو ہیں وہ 7 ہوتی ہیں۔ قادہ جو ہے وہ نماز کی حالت میں سیدھے بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور قادہ کرنا مطلب نماز کی حالت میں سیدھا بیٹھنا، 2 زانو ہو کر سیدھا جو ہم نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں، یا جسے ہم کہتے ہیں اتحیات پڑھنا، وہ فرض ہے، اس کو قادہ کرنا کہتے ہیں، اور قادہ کرنا فرض کے درجہ میں آتا ہے۔ جلسہ جو ہے وہ 2 سجدوں کے درمیان جو گیپ دیتے ہیں ہم، یا تھوڑا جو وقفہ لیتے ہیں، وہ اس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، اور جلسہ واجب کے درجہ میں آتا ہے۔ اور کوما جو ہے وہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ مدورک از دا پرسن ہو اسٹارٹس پریئر ود امام، مسبق از دا پرسن ہو اسٹارٹس پریئر آفٹر فرسٹ رکعت ود امام۔ مدورک جو ہے وہ جو شخص امام کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے جماعت کے لیے، جماعت میں جب شامل ہوتا ہے تو وہ اس کو مدورک کہتے ہیں، اور جو شخص ایک رکعت نکلنے کے بعد مطلب جماعت ہو رہی ہے اور اس کی کسی شخص کی ایک رکعت نکل گئی ہے تو اس کو مسبق کہتے ہیں۔ فرض ان وضو 4، سنت ان وضو 14، فرض ان غسل 3، سنت ان غسل 5۔ وضو کے 4 فرائض ہیں اور 14 سنتیں ہیں وضو کی، اسی طرح غسل کے 3 فرائض ہیں اور 5 سنتیں ہیں۔ نیکسٹ علمز یعنی زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ مینز ٹو پیوریفائی، زکوٰۃ واز میڈ obligatory in 2 after ہجرت۔ 7.5 is the نصاب of gold and 52.5 تولاز for silver۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، میل کچیل سے پاک کرنا یا پاک صاف کرنا، اور زکوٰۃ کا جو حکم ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا جو حکم ہے وہ 2 ہجری میں نازل ہوا ہے، 2 ہجری میں آیا تھا، اور جو سونے پر زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ 7.5 تولے سونا ہے، اور 52.5 تولے چاندی کے لیے ہے۔ انجنکشن آف یوٹیلائزیشن آف زکوٰۃ از ان سورہ التوبہ۔ نمبر آف ہیڈس فار ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ آر 8۔ زکوٰۃ mentioned along with namaz in the Quran 22 times۔ word zakat occurs in Quran for 32 times۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا جو حکم ہے اور زکوٰۃ کے استعمال کا جو بیان ہے وہ سورہ توبہ میں بیان کیا گیا ہے، سورہ توبہ میں اس کا ذکر آیا ہے، اور جو مصارف زکوٰۃ ہیں یا زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے وہ 8 ہیں، اور یہ بھی سورہ توبہ میں ہی بتایا گیا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر 22 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور ویسے اکیلے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم قرآن پاک میں 32 مرتبہ آیا ہے۔ 5 camels، 40 goats، 3 cows and buffaloes is نصاب for زکوٰۃ۔ اگر کسی شخص کے پاس 5 یا 5 سے زیادہ اونٹ ہیں تو اس پر 1 بھیڑ یا بکری زکوٰۃ کے طور پر دینا لازم ہے۔ اسی طرح 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری، اور 3 بھینسیں یا 3 گائے ہیں تو 1 بکری، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے جانوروں پر یا مال مویشی پر۔ عشر means zakat on crops۔ 1/10 is the nisab of naturally irrigated land, and on artificially irrigated land is 1/20۔ جو فصل پر زکوٰۃ ہوتی ہے وہ اس کو عشر کہتے ہیں، اور
عشر کا نصاب 1/10 پارٹ جو ہے، 10واں حصہ جسے کہتے ہیں، وہ اگر زرعی زمین ہے، اور مطلب زرعی زمین سے مراد یہ ہے کہ جو زمین بارش کے پانی یا قدرتی ندی نالے سے سیراب ہوتی ہو زمین، اور اس سے جو فصل حاصل کی جائے، اس کا 10واں حصہ زکوٰۃ کے لیے دینا چاہیے، یہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر آرٹیفیشلی اریگیٹ کی، جیسے ٹیوب ویل لگا کر یا نہر کھود کر یا نالا وغیرہ خود بنا کر آرٹیفیشلی زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، تو اس پہ 20واں حصہ فصل کا زکوٰۃ کے طور پر دیا جاتا ہے۔ ان سیکنڈ آفٹر ہجرت دا ریٹ اینڈ مینشن میتھڈ آف ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ واز ڈٹرمنڈ ایٹ مدینہ۔ 2 ہجری میں جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اور طریقہ کار جو ہے وہ نازل کیا گیا، حکم دیا گیا تھا، اس کا پورا پراپرلی ایکسپلین کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کی شرح کیا ہوگی اور زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور یہ مدینہ میں حکم آیا تھا۔ زکوٰۃ از ٹریجر آف اسلام، اٹ از دا سیئنگ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا خزانہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، مفہوم اس طرح ہے۔ ٹائپس آف زکوٰۃ 2 ہیں، زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ آن ویلتھ، زکوٰۃ الفطر اور یا زکوٰۃ آف فاسٹ بریکنگ۔ زکوٰۃ کی 2 اقسام ہیں، زکوٰۃ مطلب جو مال پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ زکوٰۃ المال یا زکوٰۃ آن ویلتھ کہلاتی ہے، اور زکوٰۃ الفطر یا اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے توڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، تو اس پر مطلب جو جس کو ہم صدقہ الفطر بھی کہتے ہیں، وہ زکوٰۃ آف فاسٹ بریکنگ یا زکوٰۃ الفطر کہلاتی ہے۔ خراج اسپوائلز آف وار، زکوٰۃ آن پروڈیوس آف مائنز از 1/5۔ خراج جو مال غنیمت جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر بھی مال غنیمت جو ہوتا ہے وہ، مگر جس طرح آج کے زمانے میں تو خیر مال غنیمت کا اتنا خاص وہ نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم پر غزوات وغیرہ جنگیں وغیرہ لڑی جاتی تھی، تو جو کفار سے جنگ جیتنے کے بعد جو ان کے گھوڑے اور جو ان کا مال وغیرہ، مطلب جو تلواریں، ڈھالیں اور جو غلام وغیرہ بنا کے آتے تھے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ آن پروڈیوس آف مائنز از 1/5۔ اور اگر جو کسی کے پاس کوئی کان وغیرہ ہے یا کسی کے پاس کوئی مائن وغیرہ ہے، اس سے جو وہ اپنی آمدن حاصل کرتا ہے، تو اس پہ 5واں حصہ زکوٰۃ بنتا ہے۔ فاسٹنگ، سوم یعنی روزہ رکھنا۔ فاسٹ مینز ٹو اسٹاپ، فاسٹنگ میڈ obligatory in 2 after ہجری۔ فاسٹنگ از commanded in سورہ البقرہ۔ feed 60 people is the atonement for breaking the fast اور 60 continuous fast۔ روزہ رکھنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے برداشت کرنا یا اپنے آپ کو باز رکھنا۔ فاسٹ کا روزے رکھنے کا جو حکم ہے وہ 2 ہجری میں آیا تھا، اور روزے کے بارے میں جو تمام احکامات ہیں وہ سورہ قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزہ توڑتا ہے جان بوجھ کر، تو اس پر یہ لازم ہے کہ یا تو وہ 60 لوگوں کو کھانا کھلائے، مطلب افطار ان کو مہمان نوازی کرے 60 لوگوں کی، یا 60 دن تک لگاتار روزے رکھے۔ باب الریان از دا ڈور فار فاسٹ observing people۔ تراوی مینز ٹو ریسٹ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارینج دا نماز تراوی۔ باب الریان جو ہے وہ جو شخص روزہ دار ہوں گے ان کے لیے جنت کا دروازہ جو ہے وہ باب الریان ہے، اس دروازے کا نام باب الریان ہے، جس دروازے سے جو روزہ دار ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تراوی جو ہے، تراوی کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، ریسٹ کرنا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراوی کا اہتمام کروایا تھا اپنے دور حکومت میں۔ منتھ آف رمضان از نون ایز سید الشہور۔ بیٹل آف بدر واز فought in Ramzan on 17th۔ 5 days are forbidden for fasting throughout the year۔ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کو سید الشہور بھی کہتے ہیں، اور جو غزوہ بدر ہے یعنی جو اسلام کا دوسرا مارکہ ہے، دوسرا غزوہ تھا، وہ غزوہ بدر ہے، اور یہ 17 رمضان المبارک کو لڑا گیا تھا کفار مکہ سے، جس میں 313 صحابہ شامل تھے، یعنی مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی 1000 تھی۔ اور یہ بیٹلز آف بدر یا غزوہ بدر، یہ جتنے بھی غزوات ہیں یہ میں ایک ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ
سن لیجیے گا، اس میں آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے سال میں صرف 5 دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، عید الاضحیٰ اینڈ 3 days following it which are known as days of تشریق۔ عید الفطر it is also forbidden to single out Fridays and only fast every Friday۔ جو سال میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ان میں ایک عید الاضحیٰ ہے، اور اس کے آگے جو 3 دن ہوتے ہیں، کیونکہ ان تین دنوں کو ایام تشریق یا یوم التشریق یا ڈیز آف تشریق کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ جو 3 دن ہوتے ہیں یہ کھانے پینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور عید الفطر کے روز بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ بھی منع کیا گیا ہے عید الفطر کے روز بھی روزہ رکھنے سے۔ اور کوئی شخص اگر اپنے لیے جمعہ کا دن منتخب کر لیتا ہے یا وہ ہر جمعہ روزہ رکھتا ہے تو ایسا بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹوٹل عشرہ آف رمضان آر 3۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ فرسٹ عشرہ آف رمضان از عشرہ رحمت، سیکنڈ عشرہ عشرہ مغفرت، تھرڈ عشرہ عشرہ نجات۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں، رحمت کا عشرہ یعنی عشرہ رحمت، مغفرت کا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت، اور نجات کا عشرہ یعنی عشرہ نجات۔ پلگرمیج یعنی حج ادا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا زندگی میں ایک مرتبہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو۔ حج از گریٹسٹ آف آل ورشپس، امام مالک۔ یہ امام مالک کا ارشاد ہے کہ حج جو ہے وہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے یا سب سے بڑی عبادت حج ہے۔ حج مینس ٹو انٹینڈ۔ حج میڈ کمپلسری ان 9 after ہجری اینڈ فرسٹ حج آفرڈ ان 9th after ہجری۔ حج ordained in سورہ الحج۔ Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم performed only one Hajj in 10th after ہجری۔ Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم sacrificed 63 camels during حج۔ حج کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی گھر کی زیارت کرنا، یعنی یا مکہ کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف سفر اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور حج کا جو حکم ہے وہ 9 ہجری کو آیا تھا، اور فرسٹ ہجری بھی، اور جو حج کا جو حکم قرآن پاک میں آیا ہے وہ سورہ الحج میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، یعنی اپنی جو لائف تھی انہوں نے اس میں ٹوٹل صرف ایک حج کیا تھا، اور وہ بھی 10 ہجری کو کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے دوران 63 اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ There are 3 types of حج: حج الافراد، حج القران، حج التمتع۔ حج کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، یعنی 3 طرح کا حج ہوتا ہے، 3 قسمیں ہیں حج کی: حج الافراد، حج القران اور حج التمتع۔ One طواف of Kaaba is known as shoot۔ طواف begins from shoot۔ 3 upright stones are called جمرات۔ کعبہ کا ایک جو چکر لگانے کو ہم اس کو کہتے ہیں شوٹ بھی کہتے ہیں، اور جو طواف ہے یا طواف جو شروع ہوتا ہے وہ شوٹ سے شروع ہوتا ہے، اور جو 3 جو پتھر کے پلر کھڑے ہوئے ہیں اس کو ہم جمرات کہتے ہیں۔ نمبر آف جمرات از 3: جمرات العقبہ اور جمرات الکبریٰ۔ جمرہ الوسطی یا دا میڈیم اور دا مڈل پلر۔ جمرہ الاولیٰ یا الصغریٰ دا اسمالر پلر۔ جو جمرات ہیں وہ 3 ہیں، یعنی ان کے جو ایک سب سے بگسٹ پلر ہے، پھر مڈل ہے یا میڈیم ہے یا پھر اسمالر ہے، اور ان کا نام ہے، جو سب سے بڑا پلر ہے اس کا نام ہے جمرہ العقبہ یا جمرہ الکبریٰ، اور جو مڈل ہے یا میڈیم ہے وہ جمرہ الوسطی، اور جو اسمالسٹ ہے یا سب سے چھوٹا ہے اس کا نام ہے جمرہ الاولیٰ یا الصغریٰ۔ مغرب اینڈ عشاء both prayers are offered together at مزدلفہ on 9th ذی الحج۔ مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے وہ مزدلفہ کے مقام پر 9 ذی الحج کو ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں دونوں نمازیں۔ رمی جمرات throwing of pebbles it is performed on 10th 11th 12th and 13th of ذی الحج۔ یوم النحر the day of sacrifice 10th of ذی الحج day 3 of حج۔ ایام تشریق the days of drying meat 11th 12th and 13th of ذی الحج۔ رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ جو عمل ہے
یہ 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور جو قربانی کا دن ہوتا ہے، جس دن قربانی کرتے ہیں حجاج کرام، وہ 10 ذی الحج کو کرتے ہیں اور اس دن کو یوم النحر کہتے ہیں۔ اور جو اس کے بعد 3 دن جو ہوتے ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحج، یعنی اس دن گوشت کو سکھانے، یعنی سکھانے سے مراد یہ ہے کہ اس دن کھانے پینے کا حکم ہے کہ آپ کھلا آرام سے جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، وہ کھانے پینے کے دن کہے گئے ہیں، یعنی یوم التشریق یا ایام التشریق کہا گیا ہے ان کو۔ یوم عرفہ از کالڈ ٹو حج ڈے، اور حج کے دن کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ نیم آف دا پلیس ویئر دا پلگرمز گو فار عرفات، اور جہاں پر حجاج جو ہیں وہ عرفات کے مقام پر جاتے ہیں، اس کو عرفات کے لیے جاتے ہیں، اس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ فرسٹ اسٹرکچر آف کعبہ واز بلٹ بائی ایڈم، Ibrahim and Ismail rebuilt Kaaba 4,500 years ago. Adam and Hazrat Hawa performed the first ever Hajj. Running between Safa and Marwa 7 times is called Sa'i. جو پہلا سٹرکچر بنایا گیا تھا زمین پر خانہ کعبہ کا، وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا انسانوں میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی تھی 4500 سال پہلے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے دنیا کا پہلا حج انہوں دونوں نے پرفارم کیا تھا، ان دونوں نے ادا کیا تھا۔ اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بھاگنے کو، 7 چکر لگانے کو صحیح کرنا کہتے ہیں۔ یوم عرفات از 9th ذی الحج۔ One khutbah is recited during Hajj. Most important step of Hajj after assuming ihram is wukuf. After wukuf, the most important step is tawaf. وقوف عرفہ از دا رکن اعظم آف حج۔ یوم عرفات 9 ذی الحج کو یوم عرفات بھی کہتے ہیں۔ اور جو پہلا خطبہ ہوتا ہے وہ حج کے دوران جو ادا کیا جاتا ہے، اس کو وہ حج کے دوران ادا کیا جاتا ہے۔ اور جو سب سے خاص اور اہم عمل ہے جو احرام باندھنے کے بعد ہوتا ہے، وہ وقوف ہوتا ہے۔ اور جو وقوف ہے، وقوف کے بعد جو دوسرا خاص عمل ہوتا ہے یا سب سے اہم عمل ہوتا ہے، وہ طواف ہوتا ہے۔ اور وقوف عرفہ جو ہے وہ رکن اعظم ہے، مطلب وہ عظیم رکن ہے حج کا، ایک بڑا حکم ہے، بڑا رکن ہے حج کا۔ with the performance of Rami on the 10th Zil Hajj and the most of the bindings of Hajj on the pilgrims are released. Mosque located in Mina is Khif. At Miqat, Hujjaj assume the state of Ihram. Kalima Tawheed is recited during Hajj. At Mina, the ritual of offering sacrifice is performed. رمی کے جو رمی جماعت مطلب شیطان کو کنکریاں مارنے کا جو عمل ہے وہ 10 ذی الحج کو ہوتا ہے، اور اس کے بعد تمام جو پابندیاں ہوتی ہیں حجاج کرام پر وہ ختم ہو جاتی ہیں، مطلب کہ وہ صرف احرام پہن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی کپڑے یا اور کوئی گارمنٹس وغیرہ نہیں پہن سکتے۔ تو اس طرح کی جو پابندیاں وغیرہ ہوتی ہیں، جو حج کے لیے حکم احکامات ہوتے ہیں، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو مینا میں جو مسجد ہے اس کا نام خیف ہے، اور جو میقات ہے وہاں اس میقات کے مقام پر حجاج جو ہیں وہ اپنا احرام باندھ کے رکھتے ہیں، اور کلمہ توحید جو ہے وہ حج کے دوران ادا کرتے رہتے ہیں، وہ کلمہ توحید پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد مینا کے مقام پر وہ قربانی کرتے ہیں حجاج حج ادا کرنے کے بعد۔ ان حج دیر آر 3 obligations. فرض to wear no other garment except the ihram, to stay wukuf in Arafat, to go round the Kaaba 7 times, طواف الافادہ۔ اور جو حج کے 3 فرائض ہیں، ان میں پہلا فرض یہ ہے کہ احرام کے علاوہ حجاج اور کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے، اور وقوف کرتے ہیں مطلب وقفہ کرتے ہیں یا اسٹے کرتے ہیں عرفات کے مقام پر، اور خانہ کعبہ کے 7 چکر کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اس کو طواف الافادہ بھی کہتے ہیں۔ عمرہ کین بی پرفارمڈ ایٹ اینی ٹائم تھرو آؤٹ دا ایئر ایکسیپٹ 9th to 11th ذی الحج۔ حجاج اسٹے ایٹ مینا فار 1 day, the second day at Arafat, and the final day encampment is done for a night at Muzdalifah. It is called وقوف۔ عمرہ سال میں کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے سوائے 9 سے 11 ذی الحج کے دوران، کیونکہ وہ حج کے موقع ہوتا ہے اور حج کا ٹائم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس دوران میں
عمرہ نہیں کیا جا سکتا، ادروائز عمرہ سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور حجاج کرام جو ہے وہ مینا میں ایک دن رکتے ہیں، اس کے بعد دوسرے دن جو ہے وہ عرفات میں رکتے ہیں، اور جو آخری دن ہوتا ہے وہ مزدلفہ کے مقام پر رات گزارتے ہیں، اور اس کو وقوف کرنا کہتے ہیں۔ The first and the foremost فرض of Hajj and Umrah is Ihram. The first and innermost circle around Kaaba is Masjid Haram. The second circle around Kaaba is Makkah Mukarramah. The third circle around Kaaba is Haram. Firstly, fixed boundaries of Haram, or the third circle around Kaaba, Adam. The fourth circle around Kaaba is Mawaqit. جو پہلا جو فرض ہے حج کا یا عمرے کا وہ احرام باندھنا ہے۔ اس کے بعد جو فرسٹ اور جو پہلا یا سب سے اندر کا جو سرکل ہے، قریبی سرکل ہے خانہ کعبہ کے، اس کو مسجد حرم کہتے ہیں، اور جو دوسرا چکر ہوتا ہے خانہ کعبہ کے اس کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں، اور جو تیسرا چکر ہوتا ہے اس کو حرام کہتے ہیں اور حرم کہتے ہیں۔ اور جو اس کے بعد جو سب سے پہلی باؤنڈری بنائی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی باؤنڈری بنائی تھی، یہ جو تھرڈ سرکل جس کو ہم کہتے ہیں، تھرڈ سرکل جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اور جو فورتھ سرکل ہے اس کو آدم کہتے ہیں، اور جو فورتھ سرکل ہے اراؤنڈ کعبہ از مواقیت، اور جو چوتھا سرکل ہے، یہ چوتھا چکر ہے، اس کو مواقیت کہتے ہیں۔ ڈیورنگ نوح ٹائم کعبہ disappeared due to flood. The gate for the pilgrims to enter in Kaaba is باب السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو خانہ کعبہ ہے وہ طوفان نوح کی وجہ سے غائب ہو گیا تھا یا چھپ گیا تھا، اور جو حج کے لیے جو حجاج کرام کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اس کو جس دروازے سے داخل ہوتے ہیں اس کو باب سلام یا باب السلام کہتے ہیں۔ The place where no one can advance without putting on ihram is Mawaqit. 2000 years before the creation of Adam, Kaaba was constructed. Angels built Kaaba firstly in the universe. جو مواقیت وہ مقام ہے جس سے آگے حجاج احرام باندھے بغیر نہیں جا سکتے، اور زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، اور یہ پہلی بار تعمیر کی گئی تھی۔ The small piece of land between رکن اسلام and رکن یمانی is called حتیم. The place where offering prayer is just like offering prayer inside Kaaba is حتیم. رکن اسلام اور رکن یمانی کے درمیان جو چھوٹی سی زمین ہے، یہ چھوٹا سا جو زمین کا حصہ ہے، یہ ٹکڑا ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، اور اس جگہ پر نماز ادا کرنا ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ حتیم میں نماز ادا کرنا ایسے ہے جیسے کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ There are 5 types of طواف: طواف العمرہ، طواف القدوم، طواف الافادہ اور طواف الزیارہ، طواف الوداع، نفل طواف۔ جو طواف ہے یعنی خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ اس کی جو قسمیں ہیں وہ 3 ہیں، وہ 5 ہیں، 5 قسمیں ہیں خانہ کعبہ کے طواف کی: طواف العمرہ یعنی عمرہ کے لیے طواف کرنا، طواف القدوم، طواف افادہ اور طواف الزیارہ، طواف الوداع اور نفل طواف۔ حاجی go to الملتزم after completing the 7 rounds. Al-Multazim means the place of holding. The portion of the wall of Kaaba which is between its door and Hajr Aswad is called Al-Multazim. حاجی حج کرنے کے بعد یا 7 چکر لگانے کے بعد 7 طواف کرنے کے بعد 7 بار خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حاجی الملتزم کے مقام پر یا ملتزم کے مقام پر جاتے ہیں، اور ملتزم کا مطلب ہوتا ہے پلیس آف ہولڈنگ یعنی پکڑنے کی جگہ، اور یہ وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کے جو دیوار ہے، یعنی خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اور حجر اسود کے درمیان جو فاصلہ ہے، اور اس دیوار کو الملتزم یا ملتزم کہتے ہیں۔ After performing sa'i, Hujjaj go to Mina. Muzdalifah is located 6 miles from Makkah between Mina and Arafat. اور سعی کا عمل کرنے کے بعد حجاج جو ہیں وہ حجاج کرام جو ہیں جو حاجی ہیں وہ مینا کے مقام پر جاتے ہیں، اور مزدلفہ جو ہے وہ
مکہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے، منی اور عرفات کے درمیان ہے۔ جو مزدلفہ کا علاقہ ہے وہ منی اور عرفات کے درمیان ہے، اور یہ مکہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ فرام منی مزدلفہ از 3 miles away. مزدلفہ is called sacred monument in Quran. Pebbles are collected from مزدلفہ۔ اور مزدلفہ کا جو فاصلہ ہے منی سے وہ 3 میل ہے۔ مزدلفہ کو قرآن پاک میں سیکرڈ مونیومنٹ یا مقدس مقام مقدس یادگار کہا گیا ہے، اور شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جو ہیں وہ حاجی وہ مزدلفہ کے مقام سے اکٹھی کرتے ہیں۔ تلبیہ از اسٹاپڈ آفٹر رمی، اور جو تلبیہ ہے وہ رمی کے بعد ختم کریے رک جاتی ہے۔ ذو الحلیفہ از دا میقات فار دا پیپل آف پاکستان. ذو الحلیفہ از a 0.6 mile فرام مدینہ. ذو الحلیفہ جو ہے وہ میقات ہے جو پاکستان سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے، اور یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں جو کہ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو آج ہم نے رکن اسلام یا ارکان اسلام یا پلرز آف اسلام کو ڈیٹیل سے پڑھا، اور میں جو امید ہے کہ اس میں سے اگر کوئی بھی ایم سی کیو آپ لوگوں سے پوچھا گیا تو آپ لوگ آرام سے اس کو سولو کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ لوگوں کو۔